السلام علیکم دوستوں، میں شان بخاری اور آج آپ کے لیے ایک بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو لایا ہوں۔ دوستوں 4 اپریل 2022 یہ فیس بک اور میٹا کمپنی کے لیے ایک سیاہ دن تھا۔ 4 اپریل 2022 کو فیس بک کو $236 بلین کا نقصان آیا تھا، اور ہسٹری کے اندر یہ کسی بھی کمپنی کو آنے والا بہت بڑا نقصان ہے۔ اس چیز کا اندازہ اگر آپ لگانا چاہیں کہ $236 بلین کی ورتھ کتنی ہوتی ہے، تو اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پاکستان جب سے اوریجنیٹ ہوا ہے 1947 سے لے کر 2023 تک پاکستان کے اوپر چڑھنے والا قرض $121.75 بلین ہے۔ تو اس سے بھی فیس بک کو جو ایک دن کے اندر نقصان ہوا ہے وہ اس کا بھی جو ہے ڈبل ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اندازہ لگانا چاہیں ٹی سی ایس اور میکڈونلڈ جیسی کمپنیز کی جو ورتھ ہے اس ورتھ سے بھی یہ 2 گنا زیادہ نقصان ہے جو کہ فیس بک نے ایک دن میں اٹھایا ہے۔ جی ڈی پی ویلیو ہوتی ہے کسی بھی کنٹری کی، اس کنٹری کے اندر رہنے والے لوگ ایک سال کے اندر جتنے بھی پیسہ کماتے ہیں وہ اس کنٹری کی جی ڈی پی کہلاتا ہے۔ تو $236 بلین جو فیس بک نے نقصان اٹھایا ہے وہ 141 کنٹریز کی جی ڈی پی کے برابر ہے۔ 141 کنٹریز کے لوگ ایک سال کام کر کے جتنا کمائیں گے اتنا نقصان فیس بک کو ایک دن کے اندر اٹھانا پڑا ہے۔ دوستو یہ نقصان اٹھانے کے بعد میٹا کمپنی کے آنر مارک زکربرگ بہت زیادہ افسردہ ہوئے اور انہوں نے اپنی ٹیم کو میٹنگ کے لیے بلایا اور وہاں پہ وہ ان کے سامنے رونے لگے، کیونکہ دوستو یہ بہت بڑا نقصان تھا جو فیس بک کمپنی نے اٹھایا۔ اس کے بعد میٹنگ کے بعد لوگوں نے مارک زکربرگ سے پوچھا کہ اس نقصان کی اصل وجہ کیا ہے، کس وجہ سے آپ کو یہ نقصان اٹھانا پڑ گیا ہے۔ تو فیس بک نے بتایا کہ اس نقصان کی جو اصل وجہ ہے وہ ایپل کمپنی اور ٹک ٹاک ہے۔ ٹک ٹاک ایپ جو آج کل آپ یوز کرتے ہیں، اس نقصان کی اصل وجہ جو تھی وہ اپنا ایپل کمپنی جو کہ ڈیفرنٹ اپلائنسز موبائل فونز وغیرہ بناتے ہیں، اور ٹک ٹاک ایک جو ہے ٹک ٹاک ویڈیو ایپ ہے جس پہ آپ ویڈیوز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو دوستو سب سے پہلے بتاتا ہوں فیس بک کا لاگرتھم کیا ہوتا ہے، فیس بک کس طرح پیسے کماتا ہے۔ فیس بک جب آپ اپنے فون کے اندر اپنے ڈیوائس کے اندر لاگ ان کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کیا پسند کرتے ہیں، کہاں پہ آپ جاتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، کیا کیا چیزیں آپ کو پسند ہیں، کون کون سی ویب سائٹ آپ وزٹ کرتے ہیں، یہ سارا ڈیٹا فیس بک آپ کا فیچ کر رہا ہوتا ہے۔ اس سارے ڈیٹے کو فیس بک جو ہے اپنے اندر سٹور کر رہا ہوتا ہے، اس ڈیٹے کو چرا رہا ہوتا ہے۔ اس چیز کا فیس بک کو کیا فائدہ ہوتا ہے، آپ کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، آپ کیا کھانا پسند کرتے ہیں، آپ کیا پڑھنا پسند کرتے ہیں، آپ کو کون سے برانڈز اچھے لگتے ہیں، آپ کی کلیکشن کیا کیا ہے، یہ سارا ڈیٹا چوری کرنے کے بعد جب آپ فیس بک کے اوپر جاتے ہیں تو فیس بک آپ کو وہی ریلیونٹ ایڈ شو کرتا ہے۔ اگر آپ کسی ریسٹورنٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کو ریسٹورنٹس کے ایڈ شو کرے گا۔ آپ کوئی بک خریدتے ہیں یا کسی ویب سائٹ کے اوپر بک کو سرچ کرتے ہیں تو آپ کو اسی بک سے ریلیٹڈ ایڈ دکھائے گا۔ آپ کوئی برانڈز کی کوئی چیز، کوئی شوز، کوئی جیکٹس وغیرہ خریدتے ہیں تو فیس بک آپ کو ویسے ایڈ دکھائے گا۔ اٹ مینس دیٹ جو ڈیٹا فیس بک نے آپ کا چرایا تھا اس ڈیٹا کو اس فیس بک کا بوٹ یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ کو ریلیونٹ ایڈ دکھا رہا ہے، اور فیس بک کے اوپر یہ جو ایڈز ہوتے ہیں یہ چلانے کے لیے کمپنیز برانڈ فیس بک کو پے کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ جو ایڈز ہوتی ہیں یہی جو کمپنیز وغیرہ فیس بک پہ لگاتی ہیں اور اسی کا فیس بک کو جو ہے نا پے کرتی ہیں، اور یہی فیس بک کا سورس آف انکم ہے۔ تو اس وقت ہوا یہ کہ ایپل جس کو لوگ یوز کرتے ہیں سیکیورٹی کے لیے، کیونکہ ایپل کی سیکیورٹی بہت زیادہ پرائیویسی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، تو اس میں کچھ اپلیکیشن جیسے فیس بک یہ ڈیٹا فیچ کر لیتی تھی، تو ایپل نے اپنے ڈیوائسز کے اندر ایپ ٹریکنگ ٹرانسپیرنسی کے نام سے ایک فیچر لانچ کیا۔ جس ایپ کو چاہتے ہیں کہ وہ آپ کا ڈیٹا فیچ کرے آپ اس کو آن کر سکتے ہیں، اور جس ایپ کا چاہتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا وغیرہ وہ جو پرسنل انفارمیشن ہے وہ آپ کی نہ چرا سکے، فیچ نہ کر سکے، اس کو آپ آف کر سکتے ہیں۔ اس وقت ایپل کے جو ایکٹیو یوزر تھے وہ 100 کروڑ تھے، تو 100 کروڑ میں 62 کروڑ لوگوں نے اس فیچر کو ایکٹیو کرتے ہوئے فیس بک سے ڈیٹیچ ہو گئے۔ لائک وائز فیس بک اب ان کا ڈیٹا چرا نہیں سکتا تھا۔ جب فیس بک ان کا ڈیٹا نہیں چرا سکتا تھا تو فیس بک ریلیونٹ ایڈز ان کو شو نہیں کروا سکتا۔ جب فیس بک ان کو ریلیونٹ ایڈ شو نہیں کروا سکتا تھا، لوگوں کے ایڈز پہ کلک نہیں آتے تھے، تو فیس بک کو کمپنیز جو تھی فیس بک کو اس کا پے نہیں کر سکتی تھی۔ تو اس طرح فیس بک کو ایپل کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوا۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے کیونکہ اب ایپل یوزر جو تھے ان کا ڈیٹا فیچ کرنا تو فیس بک کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا، تو فیس بک نے HTC جو کہ ایک موبائل کمپنی ہے اس کے ساتھ کولیبریشن کرتے ہوئے HTC موبائلز بنانا شروع کر دیے۔ HTC موبائلز ایسے موبائل فون تھے جن کے اندر فیس بک ایک ڈیفالٹ ایپ تھا جس کو آپ چاہ کے بھی ان انسٹال
نہیں کر سکتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیس بک آسانی سے جو ہے نا ATC سے وہ ڈیٹا جو ATC یوزرز تھے ان کا ڈیٹا چرا سکتا تھا، لیکن اس کے علاوہ ATC موبائل کے اندر کوئی بھی اس طرح کے اچھے فیچرز نہیں تھے، اور اس وجہ سے فیس بک کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ ATC موبائل جو تھے وہ اچھی طرح جو ہے نا ناکام ہو گئے، لوگ ان کو پرچیز نہیں کرتے تھے، تو جس کی وجہ سے فیس بک کو جو ہے نا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ تو دوستوں مارک زکربرگ کو لگا کہ آنے والا جو دور ہے اس میں موبائل فونز ختم ہو جائیں گے اور آنے والا دور ورچوئل ریئلٹی کا ہے۔ تو 2014 کے اندر اوکولس کمپنی جو کہ ورچوئل ریئلٹی پہ کام کرتی ہے، اس کے ساتھ مارک زکربرگ نے کولیبریشن کیا اور اس کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ بدقسمتی سے اس کمپنی کے ساتھ بھی مارک زکربرگ کو $3.3 بلین کا نقصان ہوا، لیکن اس کے بعد بھی مارک زکربرگ نے اس پروجیکٹ کو کنٹینیو رکھا اور آج تک ورچوئل ریئلٹی پہ کام کر رہا ہے، جس کو اب نیا نام میٹاورس کا دے دیا گیا ہے، اور مارک زکربرگ کو لگتا ہے کہ ان فیوچر یہ جو ہے کام کرے گا میٹاورس، اور اس سے اچھا خاصا جو ہے نا ریونیو جنریٹ کریں گے۔ تو دوستو اگر بات کریں کہ ٹک ٹاک جو کہ ایک چائنیز ایپ ہے جس پہ آپ ویڈیو سکرول کر کے دیکھتے ہیں، اس نے فیس بک کو اتنا بڑا نقصان کیسے پہنچایا اور اس نقصان کے اندر کیسے کنٹریبیوٹ کیا۔ تو دوستو ٹک ٹاک جو ہے وہ ایک سوشل پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ ویڈیوز وغیرہ لگاتے ہو، دیکھتے ہو، ڈفرینٹ سیلیبریٹیز نے اپنے اکاؤنٹ اس پہ بنائے ہوتے ہیں۔ تو ٹک ٹاک کے آنے سے فیس بک کے ڈیلی جو 3 لاکھ ایکٹیو یوزر تھے وہ فیس بک سے ٹک ٹاک پہ جانا شروع ہو گئے۔ لائک ان کا جو ہے ٹک ٹاک 142% کی سپیڈ سے اوپر کی طرف جا رہا تھا، اور اسی سپیڈ سے فیس بک کا جو گراف تھا وہ ڈکلائن ہو رہا تھا، وہ فیس بک کا جو گروتھ گراف تھا وہ نیچے آ رہا تھا۔ تو اس طرح فیس بک نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جس اپلیکیشن نے فیس بک کو ٹکر دی، یا تو مارک زکربرگ اس کو خرید لیتا ہے تو یا اس کی جو ہے نا کاپی کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ تو اگر بات کریں 2012 کے اندر انسٹاگرام کو $1 بلین کے اندر مارک زکربرگ نے خرید لیا تھا۔ 2014 کے اندر واٹس ایپ کو $19 بلین کے اندر مارک زکربرگ نے خرید لیا تھا۔ تو جیسے آپ ٹک ٹاک کے اوپر آپ ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں، تو اسی طرح کی ایک گلیسو نام کی اپلیکیشن جو تھی مارک زکربرگ نے بنائی تھی، لیکن بالکل وہ بھی ناکام ہو گئی تھی۔ اس میں جتنا بھی پیسہ لگایا تھا وہ اپلیکیشن کامیاب نہیں ہو سکی، اور وہ بھی نقصان مارک زکربرگ کے حصے میں آیا۔ تو اس کے بعد جو جیسے آپ دیکھتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر سٹیٹس جو ہم دیکھتے ہیں یہ کاپی کیے ہوئے ہیں، یہ اس اپلیکیشن کے اندر بلٹ ان نہیں تھے۔ یہ فیس بک ریلز آ گئی ہیں، اس کو مارک زکربرگ نے ریسنٹلی لانچ کیا تھا تاکہ ٹک ٹاک والے جو یوزرز ہیں وہ فیس بک پہ واپس آ جائیں، تاکہ وہ یہاں پہ سکرول کر کے اسی طرح کی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ اس کے بعد مارک زکربرگ نے انسٹاگرام کے اندر انسٹا ریلز کا آپشن جو ہے نا وہ اوپن کیا، وہ لوگوں کے لیے جو انسٹا ریلز کا جو ایک نیا وہ انسٹاگرام کے اندر ایک فیچر لانچ کیا۔ تو یہ ہوا جس میں واٹس ایپ کا جو سٹیٹس والا تھا یا فیس بک ریل سے تو اتنا زیادہ وہ نہیں ہوا، لیکن انسٹاگرام ریل سے اچھا خاصا جو ایک گراف تھا میٹا کا وہ پھر سے اوپر جانا سٹارٹ ہو گیا۔ تو دوستو یہ کچھ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے فیس بک کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کو ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیو اور اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوں گی اور انٹرسٹنگ ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔